بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کیا آپ اپنی زندگی کی تنگیوں سے تنگ آ چکے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کی ایک ہی شام آپ کی برسوں کی غربت کو خوشحالی میں بدل دے؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹریننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو قرآن پاک کی اس عظیم آیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے سردار آیت کہا جاتا ہے اور جس کا افطاری کے وقت ورد کرنا پتھر پر لکیر کی طرح اثر دکھاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کا قول ہے کہ جو شخص اس راز کو پا لیتا ہے وہ پھر کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس لیے ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی مت چھوڑیے گا، کیونکہ ویڈیو کے درمیان میں ہم وہ خاص غلطیاں بھی بتائیں گے جو آپ کے وظیفے کے اثر کو ختم کر دیتی ہیں۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قیمتی ہے، لیکن وقت افطار وہ خاص لمحہ ہے جب اللہ تعالی زمین کے پہلے آسمان پر آ کر پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جب اللہ خود اجر دینے پر آئے تو سوچیں اس کی سخاوت کی کوئی حد ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں اس سردار آیت کی، یعنی آیت الکرسی۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی وہ عظیم آیت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی تمام آیت کی سردار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی 10 ایسی صفات بیان کی ہیں جو کائنات کے نظام کو چلا رہی ہیں۔ جب آپ افطاری کے وقت بھوک اور پیاس کی انتہا پر ہوتے ہیں اور آپ کی زبان سے الحی اور القیوم، یعنی وہ جو ہمیشہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، کے الفاظ نکلتے ہیں تو عرش الہی لرز اٹھتا ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ اس وقت بندے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ ناظرین، رزق کی تنگی صرف محنت کی کمی سے نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات ہمارے گناہ یا شیاطین کی بندشیں ہمارے رزق کو روک لیتی ہیں۔ آیت الکرسی وہ ڈھال ہے جو ہر قسم کی بندش اور شیطانی اثرات کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو آپ کے گرد نور کا ایک حصار بن جاتا ہے جو نہ صرف آپ کے رزق کی حفاظت کرتا ہے بلکہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وظیفے کا اصل راز اس کی ترتیب میں چھپا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ وظائف تو کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آداب دعا سے واقف نہیں ہوتے۔ اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم آپ کو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقہ بتائیں گے جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کا معمول رہا ہے۔ سب سے پہلے افطاری سے 15 منٹ پہلے تمام دنیاوی کام چھوڑ کر دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔
یہ وہ وقت ہے جب فرشتے آپ کو گھیر لیتے ہیں۔ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اللہ کی نعمتوں پر غور کریں۔ وظیفے کا آغاز درود ابراہیمی سے کریں، کیونکہ درود پاک وہ چابی ہے جو دعا کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ ہر بار جب آپ وسع کرسیہ السماوات والارض پر پہنچیں تو دل میں اللہ کی عظمت کا تصور کریں کہ جس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان اس میں سما جائیں، کیا وہ میری چھوٹی سی تنگی دور نہیں کر سکتا؟ یہ یقین ہی آپ کے وظیفے کی جان ہے۔ تلاوت مکمل کرنے کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھیں اور پھر اپنے رب سے باتیں کریں۔ اسے بتائیں کہ اے اللہ، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں نے تیری خاطر روزہ رکھا، اب تو میری جھولی بھر دے۔ ناظرین، یاد رکھیں اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ چند احتیاطیں بھی ضروری ہیں۔ بعض لوگ افطاری کے وقت بہت زیادہ بولتے ہیں یا ٹی وی اور موبائل میں مصروف رہتے ہیں، جس سے اس وقت کی برکت چلی جاتی ہے۔ آپ نے خاموشی اور وقار کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ رزق میں برکت کے لیے صدقہ و خیرات کی عادت ڈالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے تو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی کسی کو پلا دیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کے وظیفے میں وہ تاثیر پیدا کرے گا کہ آپ کی نسلیں بھی خوشحال ہو جائیں گی۔ ناظرین، ویڈیو کے اس حصے میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں یا بے برکتی ہے تو آیت الکرسی کا یہ عمل ان تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ یہ وہ سردار آیت ہے جس نے بڑے بڑے جابروں کے سر جھکا دیے اور تنگ دستوں کو بادشاہ بنا دیا۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم یہ عمل روزانہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، رمضان کے پورے 30 دن اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوئی، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسی دعا مانگنے والے ہیں جو شاید آپ کی زندگی کی آخری ضرورت کو پورا کر دے۔ ہم سب مل کر اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، اے اللہ، جو ہاتھ اس وقت اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں اٹھتے ہیں، ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہ لوٹانا۔ اے مالک کائنات، ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمیں سود اور حرام سے بچا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ اے اللہ، جن کے سر پر قرض کا بوجھ ہے ان کا بوجھ ہلکا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص کی تنگی دور ہو گئی تو اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔
کمنٹ میں آمین لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگوائیں. کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. ایسی مزید روحانی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیرا.